کہ قرآن نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کیا ہے، ظاہری سی بات ہے، زبان کے اسالیب کے لحاظ سے اس کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز کے لیے تنہا ماخذ ہے تو وہ جو تنہا ماخذ ہے وہی بتائیں گے، وہ تنہا ماخذ ہی قرآن دے رہا ہے مجھ کو۔ تو جب قرآن مجید ایک لفظ کو استعمال کر رہا ہے تو لفظ جب تک یعنی اسم اس وقت تک استعمال نہیں ہو سکتا جب تک اس کا مسمى پہلے موجود نہ ہو۔ وہ مسمى ضروری ہے کہ بتایا جائے کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ قرآن مجید میں صرف حج کے مقامات کو نکال کے آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہلے سے حج موجود ہے۔ قرآن اس میں جہاں بدعت داخل ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہے، جس چیز پر سٹریس کرنا ہے اس پہ سٹریس کر رہا ہے۔ یہ ضروری اس لیے بتانا ہے تاکہ قرآن مجید کے اوپر یہ تہمت ختم ہو کہ وہ ایک اسم بول دیتا ہے اور اس کا مسمى وجود میں نہیں ہوتا۔ نہیں، قرآن مجید نے ایسا نہیں کیا، وہ بلسان عربی مبین ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی اجمال نہیں ہے کہ جس میں مصداق ہی متعین نہ ہو رہا ہو۔ نماز موجود تھی، روزہ موجود تھا۔ قرآن مجید شروع کرتا ہے روزے کی آیت کو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی صوم کا لفظ کیا قرآن مجید نے باعتبار لغت استعمال کیا ہے، اس نے ایک شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بھی موجود تھا، اس کا شرعی مصداق بھی موجود تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تطہیر کی ہے، اس کی اصلاح کی ہے۔